نیٹو کے ہاتھوں مارا گیا غلطی سے. He was a Balochistan Liberation Army separatist. He was crossing from Pakistan into Afghanistan for weapons, money, equipment لینے کے لیے افغانستان جا رہا تھا. نیٹو یہ سمجھی کہ طالبان کراس کر رہے ہیں, اس نے ان کو بام کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے مارا گیا, پاکستان آرمی کا کوئی رول نہیں. مگر بالاش کے مرنے کے بعد برام کا جو ایک اور اس کا مفتی, جو امر مفتی کا گرینڈ سن ہے, سٹنگ ان کابل, ابھی پرسوں اس نے طلب حسین نے آج کی اس کا انٹرویو لیا, وہ کابل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم امریکن اور برٹش کے ساتھ مل کے بلوچستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. ابریان مری ایک اور نواب ہے پشمری کا رشتہ دار ہے, جو لندن بیٹھا ہوا ہے, برٹش MI6 اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان توڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے. امیجن اگر پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ بیٹھے اور لندن انگلینڈ توڑنے کی بات کرے تو انگلینڈ والوں کو کیسا لگے گا؟ اور وہاں پہ پریشر کر بیٹھ کے کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم برٹش انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. نہ پاکستان گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, نہ برٹش گورنمنٹ. سو ریکگنائز یور اینیمیز. تو بلوچستان لبریشن آرمی کے ایسٹس کو بھی نیوٹرلائز کیا گیا, ان کی بھی کمر توڑی گئی. اور اللہ کی طرف سے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو بالکل اللہ کی طرف سے تائید تھی. وہ یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ہمیشہ سے پختونستان بنانے کی بات کرتی ہے, اس کی بیت اللہ محسود سے لڑائی ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بیت اللہ محسود نے عوامی نیشنل پارٹی کے ساری لیڈرشپ مار دی سوات میں ٹرائبل ایریا. اینڈ پریکٹیکلی عوامی نیشنل پارٹی جو 60 سال سے سوویت یونین ان کو تیار کر رہے تھے سیپریٹسٹ موومنٹ کے طور پر, بھٹو نے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے تھے, جنرل ضیاء کے دور میں ان کے خلاف مقدمات, ان کے خلاف موومنٹس قائم کی گئی تھی. یہ ہمیشہ سے پاکستان توڑنے کی بات کرتے تھے. باجا خان جو ان کا بڑا ہے, اس نے جلال آباد میں دفن ہوا, پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کیا کہ ان کو پاکستان سے اتنی شدید نفرت تھی. اور انہوں نے کہا میں ایک آزاد ملک میں دفن ہونا چاہتا ہوں, اور وہ آزاد ملک اس وقت سوویت آکوپائڈ تھا. تو یہ وہ لوگ تھے, اس کی بیت اللہ محسود سے لڑائی ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی نیشنل پارٹی سوات سے اور پورے ریجن سے اس طرح صاف ہوئی کہ پریکٹیکلی اب ان کے پاس کھڑے ہونے کے لیے جگہ تھی. اور یہ کام بھی ہمیں نہیں کرنا پڑا, یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ان کے درمیان سے. سو جو امریکن ایسٹس آن گراؤنڈ تھے, ایک ایک کر کے ان کو ایلیمنیٹ کیا جاتا رہا. آپس میں بھی وہ کبھی آپس میں لڑ پڑتے تھے, کبھی آپ ہی نے سلیکٹڈ ٹارگیٹنگ کی ٹرائبل ایریاز میں تھی. پھر سیاست میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے جو ممبئی انسیڈنٹ کے بعد جس آدمی کو سیک کیا گیا تھا وہ محمود علی درانی تھا. محمود علی درانی ایک جس نے بیانات دیے تھے پاکستان کے خلاف, پاکستان ایسے بیانات جنہوں نے شدید نقصان پہنچایا تھا ہم کو. پہلی مرتبہ آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آرمی خود ملٹری کو نہیں کرے گی, لیکن پرائم منسٹر گیلانی کے ذریعے اس کو اسٹرینتھن کر کے, اس کو مضبوط کر کے وہ ساری چینجز کروائی جائے گی کہ جو زرداری کیمپ جو ہے, جو زرداری گروپ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہا ہے. سو گیلانی سے کہا گیا کہ آپ محمود درانی کو سیک کریں. ظاہر گیلانی میں تو دم نہیں تھا جب تک ان کے مشت پہ کوئی مضبوط ہاتھ نہ رکھا جاتا. انہوں نے محمود درانی کو سیک کر دیا. اور اس کے بعد اسی طرح جب چیف جسٹس کو ریسٹور کرانے کی بات آئی تو پھر گیلانی کو اسٹرینتھن کیا گیا, مضبوط دی گئی, اسٹرینتھ دی گئی کہ آپ چیف جسٹس کو ریسٹور کریں. انہوں نے چیف جسٹس کو ریسٹیٹ کیا. زرداری صاحب کے لیے دوسری ذلت تھی. تیسری ذلت ان کے نصیب میں یہ تھی کہ جب پنجاب گورنمنٹ ریسٹور ہو گئی, یہ نہیں چاہتے تھے. اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ رحمان والی کو سلمان قاسم پہ نکلوا دیا جائے. یہ دو ان کے بڑے ایسٹس رہ گئے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے تو فوکس ان کی اور زرداری سے, اور یہ کام پارلیمنٹ کے ذریعے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو کی اسٹرینتھ ہے, جو طاقت ہے پریزیڈنٹ کی 70th امینڈمنٹ, یہ وہ سارا سلسلہ جو تھا اس کو یہ آپ ایلیمنیٹ کرتے پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے, تو پھر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہ بن جاتا ہے جو آپ بچے تو نہیں جانتے لیکن آپ کو بڑے جانتے ہوں گے. بھٹو کے زمانے میں ایک پریزیڈنٹ تھا فضل الہی چودھری, اس کو بیان سے بھجا کہتے تھے. وہ بیچارہ بالکل ہی مشہور تھا, یعنی فضل الہی چودھری, وہ جس پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہا کرتا تھا, وہ اتنا معصوم آدمی تھا کہ اس کے بعد کسی نے دیوار پہ لے کیا تھا کہ سجے کو رہا کرو. الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے زرداری صاحب کو فجا ٹائپ بنا دیا جائے تاکہ وہ کسی قسم کے کام کرنے کے قابل نہ رہے. So, but this is the game plan. I'm telling you very openly. So this is not a secret. Everybody knows. Pattern plans are on. جب اس پہ لڑی جا رہی ہے ٹیکسز پہ, آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے. Now, what happened after that is کہ آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم کو نہیں کریں گے, سیاسی حکومت کو چلنے دیں, لیکن سیاسی حکومت کو بہیو کروائیں. دوسری طرف جو دہشت گرد ایلیمنٹس تھے ان کو آن گراؤنڈ ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. سوات کی پیچھنے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ سوات میں شاید
بس ملا فضلہ کی بات مان لی گئی ہے, یہاں پر سرنڈر کر دیا گیا ہے, ریاست ہار گئی ہے, شکست ہو گئی ہے. نو, لیٹ می ٹیل یو سمتھنگ اباؤٹ سوات ہے. سوات میں ملا فضلہ کے دہشت گرد ایک خوریز دہشت گردی کی کیمپین چلا رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے دہشت گرد اور ظالم لوگ ہیں جو شریعت کے نام پر, اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لیں ان کی ہمارے پاس ہیں جس میں یہ لوگوں کو گردنے کاٹتے ہیں, آپ کو ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی. معصوم لوگوں کو, بچوں کو جس طرح یہ سلوک کرتے ہیں, یہ سب دہشت گرد ہیں, ان کے ٹیررسٹ جن کا کام شریعت کے نام پہ انارکی پھیلانا ہے. بیت اللہ محسوس ان کا لے, مگر ان کی ڈیمانڈ وہ تھی جو سوات کے لوگوں کی جنرل ڈیمانڈ ہے. یعنی کور یہ تھا ان کا, ہوتا یہ تھا کہ سوات میں پچھلے کئی سو سال سے قاضی کورٹس کا سلسلہ پایا تھا. کئی سو سال سے, ایک دن کی بات نہیں ہے. وہاں پہ والی سوات کا نظام ہوتا تھا. والی سوات کے نظام میں ایک سمپل سسٹم تھا, قاضی جج بیٹھا ہوتا تھا, شریعت کے تحت فیصلے ہوتے تھے. اور وہاں چونکہ لوگوں کے مقدمات کوئی ہائی فائی کارپوریٹ بینکنگ لا اور انٹرنیشنل لا کے مسئلے تو ہے ہی نہیں. وہاں لوگوں کے مسائل ہیں, کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے, کسی کا جھگڑا ہو گیا آپس میں, کسی کے پیسے نہیں دیے, کسی کا کاروباری تنازع ہے. ایسے ایشوز جو 15-15 منٹ میں قاضی کے سامنے ریزالو ہو سکتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ قاضی کے سامنے لوگ آتے تھے, قاضی وہیں پہ فیصلہ کرتا تھا. بڑے بڑے قتل کے مقدمات 5-5 منٹ میں, 1 گھنٹے میں فیصلے ہو جاتے تھے. 1970 تک, پاکستان بننے کے بھی 25 سال کے بعد تک, 1970 تک سوات میں قاضیوں کا نظام تھا. یہ شریعت بیس سسٹم چلتا تھا. 71 کے بعد وہاں پہ انگریزی نظام آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پولیس کچہری, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ والا ایشو شروع ہو گیا, تھانہ کچہری تو ہمارے ملک میں سب سے کرپٹ ادارے ہیں. تو ایک چھوٹے چھوٹے مقدمات کہ کسی نے کسی کی زمین کا قبضہ کر لیا, اس کے مکان کا قبضہ کر لیا, اس کے پیسے نہیں دے رہا ہے, ان مقدمات کے لیے بھی انہی سواتیوں کو جو سیدھے سادے لوگ تھے 20-20 سال سجن ہونا پڑا عدالتوں میں. جب سسٹم ہی فیل کر گیا, عدالت میں انصاف بھی نہیں ہے, تو قدرتی بات ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہونی تھی کہ ہمیں نظام عدل واپس کیا جائے, شریعت کا نظام پر. تو اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ 1996 میں پہلی مرتبہ سوات میں اپرائزنگ ہوئی تھی صوفی محمد کے تحت, جس نے کہا تھا کہ نظام عدل دیا جائے. اس وقت تو 9/11 ہوا ہی نہیں تھا, اس وقت تو بیت اللہ محسوس تھا ہی نہیں, اس وقت تو امریکن تھے ہی شراب میں. تو سوات کے لوگوں کی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں نظام عدل دیا جائے, کیونکہ ان کے بڑے صدیوں سے اسی نظام میں رہتے آئے, اور نظام عدل کوئی خراب نظام نہیں, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, صدیوں سے یہ لوگ کچھ نہیں. لیکن ملا فضل اللہ نے اب لال مسجد کے انسیڈنٹ کے بعد, کیونکہ لال مسجد, ملا فضل اللہ بیسیکلی لال مسجد کا ٹیچر تھا, یہاں پڑھاتا تھا, اور سارے لال مسجد کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ سوات کی اکثریت تھی. تو لال مسجد کے بعد انہوں نے جو بغاوت برپا کی سوات میں, بنیاد یہ بنائی کہ ہم شریعت کے نظام کے لیے کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ روتھلیس ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ, جس میں شریعت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. پاکستانی ریاست کے خلاف بھی بغاوت تھی, پاکستانی لوگوں کو, پاکستانی شہریوں کو جس بہترین طریقے سے قتل کرتے ہیں, جس کے ویڈیو فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل ہے, کس طرح یہ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے کہ ہم بے گناہ معصوم لوگ تھے, شریعت کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ویڈیو فوٹیج اویلیبل ہے کہ کس طرح بیچ بازار میں لے جا کے یہ کار بام بلاسٹ کرتے ہیں, جس میں پورا بازار تباہ ہو جاتا ہے, سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں. یہ کون سی شریعت نافذ ہو رہی ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ سو بیسکلی عوامی نیشنل پارٹی جو کہ چیف منسٹر کی عوامی نیشنل پارٹی کا فرقے میں, جب سوات میں ایک میسو ٹیررزم کی ایک کیمپین شروع ہوئی اور اس چکر میں عوامی نیشنل پارٹی کے سارے ہی لوگ مارے گئے, تو سوات پریکٹیکلی فیل انٹو اے لالیس اسٹیٹ. پولیس وہاں سے غائب ہو گئی, حکومت ختم ہو گئی, فارن ملیٹنٹس نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا مختلف علاقوں کو, اپنا جسٹس سسٹم انہوں نے شروع کر دیا. آرمی ہیڈ ٹو بی سینٹ ان. آرمی نے جب جا کے یہاں پر ان کو کلین اپ شروع کیا, تو پرابلم یہ ہوئی کہ سوات کے لوگ بہت طویل عرصے سے ملیٹنٹس اور مارشل نہیں رہے, دوسرے ٹرائبل ایریا کی طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ہتھیار رکھتے ہیں. لہٰذا لڑائی ہوئی گھروں میں, بلڈ اپ ایریا میں, آباد علاقے, یہاں پہ ٹورزم کی انڈسٹری بڑی چلتی تھی. تو جب لڑائی ہوئی ملیٹنٹس کے ساتھ, لوگوں کے گھر ٹوٹنا شروع ہوا. اس پہ سوات کے لوگ پریشان ہوئے کہ صاحب یہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے, کسی طرح معاہدہ کر لیں. ملیٹنٹس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں شریعت چاہیے. تو everybody said, the local population and the political government and the governor and WSP and the army and the ISI, everybody said, let's have the Qazi courts back. تاکہ کم از کم یہ لڑائی. اور جو ملیٹنٹس کے بعد جواز ہے لڑنے کا کہ ہم اس وجہ سے لڑ رہے ہیں ریاست کے خلاف, تو جواز ختم ہو جائے, اور اس کے بعد جو لڑے گا وہ ایکسپوز ہو جائے گا ان انڈین ایریا. تو بذات خود سوات کے لوگوں نے کہا کہ لیٹس ہیو شریعت, لیٹس سی ملیٹنٹ اس کے بعد کیا بہیو کرتے ہیں. اور اگر آپ کو شرائط دیکھیں, وہ کنڈیشن دیکھیں جو معاہدہ ہوا ہے ان کا, اس معاہدے کے تحت ملیٹنٹس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے, ملیٹنٹس کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا. یہاں پر جتنی قاضی کورٹس بنے گی وہ ساری کی ساری